تذکرہ اور انجام ان قوموں کا جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور تباہی ان کا مقدر بنی۔ تو چند قوموں کے بارے میں پڑھتے ہیں جن کا ذکر ہے قرآن کریم میں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود میں ہمیں انبیاء کے بارے میں ذکر ملتا ہے، ان کی قوموں کے بارے میں بات پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح سورہ شعراء میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، یعنی یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا ان کی قوم کی طرف تاکہ وہ ان کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، اور یہ کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں اور استغفار کریں۔ اب کیا تھا، یعنی قوم کا جواب کیا تھا؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ، یعنی ان کے سرداروں نے کیا کہا کہ ہم تو آپ کو اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں نوح، اور یہ جو آپ کے تابع دار ہیں، یعنی یہ جو آپ کے فالوورز ہیں، یہ تو سوائے نیچ اور موٹی عقل والے ہیں، یعنی ان میں تو کوئی ہمارے جیسا ہے ہی نہیں، ہم تو بڑے اعلیٰ ہیں، بہتر ہیں۔ یہ ان کی سوچیں تھیں، یعنی ان کو تو برتری ہے ہی نہیں ہم پر۔ اور دوسری بات یہ بھی کہتے ہیں کہ انو ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، یعنی ہم آپ کو مانتے ہی نہیں اللہ کا رسول۔ اور مطالبہ کیا کرتے نوح علیہ السلام سے کہ یہ جو معاشرے کے کمزور افراد ہیں، اہل ایمان، ان کو آپ اپنی مجلس سے دور رکھیے، یعنی آپ ان کو دور ہٹائیں گے اپنے سے تو پھر ہم آپ کے پاس آتے ہیں، یعنی یہ تو کمزور اور رذیل لوگ ہیں، تو ہم تو ان کے ساتھ بیٹھنا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ تو یہ تھی کچھ وجوہات جو قرآن بتا رہا ہے ان کے ایمان نہ لانے کی، یعنی نوح علیہ السلام کو اپنے جیسا ہی بشر سمجھتے، الا بشر مثلنا، پھر کہتے جی کہ یہ جو آپ کے فالوورز ہیں یہ تو بڑے رذیل اور کمزور لوگ ہیں، پھر کیا کہتے کہ جی ہم آپ کو سمجھتے ہی جھوٹا ہیں، یعنی آپ اللہ کے نبی ہو ہی نہیں۔ اور اسی طرح قرآن میں بات آتی ہے کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے اور انہوں نے پریچ کی، لیکن کوئی اثر نہ ہوا، اور بڑے ہی تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے، جیسے قرآن کریم میں بات آتی ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، بہت ہی کم۔ اور بعض نے ان کی تعداد مردوں اور عورتوں کو ملا کر 80 بتائی ہے، 80، اور بعض نے اس سے بھی کم بتائی ہے۔ اور اسی نمبر میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو ایمان والے تھے، یعنی مومن تھے، اور ان کی بیویاں، اور چوتھی بیوی یام کی تھی، اس کا شوہر کافروں میں سے تھا، جس کے بارے میں نوح علیہ السلام نے بعد میں دعا بھی کی تھی، یعنی وہ غرق ہونے والوں میں سے ہوا۔ تو یہ جی کچھ ڈیٹیل تھی نوح علیہ السلام کے بارے میں، کس طرح ان کا انکار ہوا۔ پھر اسی طرح ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، یعنی جب انہوں نے دعوت دی کہ اللہ کی طرف آؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اب اس پر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تجھ پر ایمان نہیں لاتے، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں آپ کے کہنے پر، بلکہ ہمیں تو اس طرح لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں کی گستاخی پر انہوں نے ہی کچھ کر دیا اور آپ کا دماغ چل گیا۔ تو اس پر ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم گواہ رہو، یعنی اور میں اللہ کو بھی گواہ کرتا ہوں کہ اللہ کی سوا تم جن کو بھی پوج رہے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ اور آخر کار ان کا انجام بھی تباہی۔ پھر جی اسی طرح سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی، یعنی وہ چاہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی بینہ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تبھی ہم آپ پر یقین لائیں گے۔ اس پر کیا تھا کہ اللہ نے معجزہ پورا کر دیا، یعنی اونٹنی بھیجی، اور صالح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری قوم یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اللہ کی زمین پر اس کو کھاتا پیتا چھوڑو اور اسے کسی طرح کی بھی تکلیف نہ دینا۔ اب کیا تھا، یعنی یہ انہوں نے معجزہ مانگا، اس کی بھی کافی لمبی ڈیٹیل آتی ہے کہ وہ اونٹنی ان کو اگرچہ بہت فائدہ دے رہی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور قوم کے ایک بدکار شخص نے اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی۔ اور بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ کام ایک شخص کا تھا، فیل تو ایک شخص نے کیا، لیکن ساری کی ساری قوم پر عذاب آیا۔ وجہ کیا کہ ساری کی ساری قوم بھی یہی چاہتی تھی کہ ایسا ہی ہو۔ اور پھر اس کے ایگزیکٹ 3 دن بعد، یعنی صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم فائدہ اٹھا لو، 3 دن تک اپنے گھروں میں رہو، اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے، اور اللہ کا حکم آ پہنچا اور اللہ نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پھر اسی طرح سورہ ہود میں ابراہیم علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، کس طرح لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اور ان کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ یعنی یہ ایسا فحش کام کرنے والے لوگ تھے کہ ان کے جیسا یہ کام اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ جیسے سورۃ العنکبوت میں بات آتی ہے انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، یعنی ایسا فعل، ایسی برائی کسی نے ان سے پہلے نہ کی تھی۔
پھر اسی طرح قوم شعیب کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ ان کی قوم میں ناپ تول میں کمی کی بیماری تھی. انہوں نے روکا اس چیز سے کہ ایسا نہ کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یعنی لوگوں کو چیزیں کم تول کے گھٹا کے مت دو اور نہ ہی زمین پر فساد مچاؤ. یعنی یہ جو حق مارنا ہے نا، انسانوں کا ایک دوسرے کا حق مارنا، یہ زمین میں فساد پھیلانا ہے، اور یہ کام ذرا سا بھی ہلکا نہیں، یہ بہت بڑا ہے. اللہ نے فرما دی کہ میرے حقوق میں، یعنی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اپنے اس کے حقوق میں جو بھی کوئی ڈنڈی مارے گا، ہو سکتا ہے وہ بخش دے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن انسانوں کے حقوق میں جو کوتاہی کرے گا، جو چھینے گا، جو مارے گا ان کے حق، وہ معاف نہیں ہوں گے. اسی طرح حدیث میں بات آتی ہے کہ جس نے کسی کی بالشت بھر زمین بھی غصب کر لی، یعنی ہتھیا لی، ظلمن لی، تو اس کے لیے ایسا ہے کہ گویا اس نے جہنم کا ایک ٹکڑا خرید لیا. پھر اسی طرح یہ بھی بات آتی ہے حدیث میں ایک جگہ پر کہ اس کو 7 زمین کے طوق پہنائے جائیں گے قیامت کے دن. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ہلکی بات نہیں ہے. حقوق العباد بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اور دیکھیں اس کی اہمیت آپ اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ پل صراط پر بچانے والے کچھ اعمال ہیں، تو ان میں سے ون آف دا ڈیڈز یہ بھی ہے کہ کسی اپنے مسلمان بہن بھائی کی حاجت پوری کر دینا. سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا کام ہے، یعنی یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے. تو پھر کہاں کوئی شخص کسی کا حق مار رہا ہے اور کہاں کوئی دوسرے کی مدد کر رہا ہے، تو کیا وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اچھا جی، یہ تھی چند جو نیشنز جن کے بارے میں کچھ میں نے ذکر آپ کے آگے رکھ دیا، پلس یہ بات کہ یہ وہ قومیں تھیں جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا، برباد کیا ان کی اپنے ہی ظلم کی وجہ سے. اللہ نے کہا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ٹھیک ہے، یہ اب صفحہ ہستی پہ نہیں ہے. اللہ نے قرآن کریم میں یہ فرما دیا سورۃ الحاقہ میں کہ بہت سی قومیں ایسی ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دی ہیں ہم نے، اور بہت سی ایسی ہیں یعنی جن کے نشانات، جن کی روئنز آپ پھر بھی ابھی بھی دیکھتے ہیں، یعنی وہ باقیات ان کی ہیں. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا کر رکھا. اسی طرح فرعون اور یہودی، ٹھیک ہے، فرعون کا آپ کو ملتا ہے، اس کی باڈی کا ملتا ہے سورہ یونس میں کہ اللہ نے اس کے جسم کو الیوم ننجیک ببدنک، اس کے بدن کو بچا لیا، عبرت تاکہ دوسرے لوگ لیسن لیں، عبرت لیں. اور اب دیکھیں ہم یہ بھی چیز دیکھتے ہیں کہ جن جن قوموں نے انکار کیا وہ تو ختم ہوئیں، لیکن وائی اب یہ جو یہود ہیں ان کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں. ٹھیک ہے، ذرا اس کا ہم سیکوینس سے لے کے چلتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ نے اپنا غضب کیا، اور یہ متفقن علیہ ہے اس پر، یعنی ایگری کرتے ہیں اسکالرز ان دو باتوں پر. ایک تو یہ کہ مغضوب کون ہے اور ایک ضالین. مغضوب کون ہے؟ یہود، ان پر اللہ کا غضب ہو چکا، یعنی اللہ کی لعنت. پھر اسی طرح ضالین کون ہے؟ جو گمراہ ہو گئے، یعنی عیسائی. تو اب ان کو اللہ نے تباہ نہیں کیا، ان کو ختم نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ تو اس پر یہ بھی ایک اسکالر کہتے ہیں کہ اس کی ایک یہ بھی چیز آتی ہے کہ اللہ نے اس قوم سے، یہ جو اب امت محمدیہ ہے، انہوں نے بھی وہی کام کرنے نا. حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ بھی وہی کام کرے گے جو اہل کتاب نے کیے. بار بار آتا ہے نا یا اہل الکتاب کا ذکر سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران اور پورے قرآن کریم میں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی وہی کام کریں گے، یعنی امت محمدیہ نے بھی وہی کام کرنا ہے ان فیوچر. اللہ کو معلوم تھا جو ان دوسری اقوام نے کیا، تو اس قوم کو باقی رکھا تاکہ اس کو آزمائش بنائے امت مسلمہ کے لیے. اور قرآن کریم میں کیا بات آتی ہے؟ اگرچہ یہ سب ایک ہیں، یعنی یہود، نصارہ اور یہ جو مشرکین ہیں، سب کے سب مسلمانوں کے اگینسٹ ہیں، لیکن دشمنی میں یہ عیسائیوں سے بڑھ کر ہیں. یعنی یہود جو ہیں مسلمانوں کی انیمیٹی میں یہ سب سے بڑھ کر ہیں، اور مشرکین اور نصارہ آپ کہہ لیں قدر کم ہے. اگرچہ اللہ جگہ جگہ پر سورۃ المائدہ میں، سورہ نساء میں، سورہ آل عمران میں اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم ان کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے. یعنی اپنے سیکرٹس ان کو نہ دو، یہ تمہارے ہرگز دوست نہیں ہو سکتے، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے ہیں. بعض اوقات یہ بھی بات اب ہمیں ملتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے آپس میں بھی ذاتی نہیں، ان کے دل آپس میں ایک جیسے نہیں ہیں، ظاہراً لگ رہے ہوتے ہیں، اندر سے ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے سوچ رہا ہے. تو ایمان والوں سے کہا گیا کہ تم ہرگز ان سے دوستی نہ رکھو. اچھا جی، ان کی وجہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے.
تو جی پہلے بارے میں جو بات آتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یعنی یہاں پر یہود سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ بھائی جو نازل کیا ہے ہم نے اپنے نبی پر، اور جو تو اس چیز کی بھی تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، تو اس حساب سے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، یعنی تمہاری کتابوں میں اس نبی کے آنے کا بھی ذکر ہے، یہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، تو تم ان پر ایمان لاؤ، پہلی ایک چیز تو یہ ہوگی، اور یعنی تم اول کافر نہ بنو۔ پھر اس طرح دوسری یہ بھی چیز آتی ہے کہ مدینہ میں یہود کو سب سے پہلے دعوت ایمان دی گئی، لیکن ہوا کیا، نہ تو خود ایمان لائے بلکہ دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے، ان کے دلوں میں ڈاؤٹس ڈالتے، یہ کام کر رہے تھے، حالانکہ ان کی کتابوں میں نبی کے آنے کا ذکر تھا، ان کا حلیہ مبارک بتایا گیا تھا، اور اللہ نے ایسی زبردست بات کہہ دی کہ ان کو خوب پتہ ہے نبی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یعنی یہ ایسے جانتے ہیں آپ کو جیسے اپنے بیٹوں کو، تو کوئی اپنے بیٹوں کو نہیں پہچانتا، اب اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں رہتی، یہ ایسی زبردست اللہ نے مثال دی کہ ان کو خوب پتہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہو، لیکن نہیں مانتے۔ اب وجہ کیا؟ اب دیکھیں پھر ایک اور چیز پہلے میں آپ کو بتا دوں، اسی طرح اگلی آیت میں بھی آتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 میں جو بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی ان یہودیوں سے کہا گیا ہے کہ تم تو وہ تھے، یعنی تم یہ کہتے، تم فتح کے لیے دعائیں مانگتے تھے، ہوتا کیا تھا کہ جب یہود مشرکین سے شکست کھاتے، ان سے پٹتے، تو اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ اس آخری نبی کو بھیج، یعنی جس کا ذکر ہے ہماری کتابوں میں، اور اس سے مل کر ہم پھر ان مشرکین پر غلبہ حاصل کریں، ہم ان پر چڑھائی کریں، اور تو ہماری مدد کر۔ تو ہوا کیا، جب وہ نبی آیا تو یہ انکاری ہو گئے۔ پھر اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 میں کیا بات آتی ہے، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تاکلہ النار، یعنی کیا کہتے کہ ہم تو کسی نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے کہ بھی کسی پر ایمان نہیں لانا جب تک کہ اس نبی کے پاس یہ نشانیاں نہ ہوں، اور کون سی نشانیاں، یعنی ہم تو ان نبیوں پر ہی ایمان لائیں گے جن کے پاس یہ نشانی ہو کہ ان کے وقت میں صدقات و خیرات جو ہیں، قربانیاں جو ہیں، ان کو آگ کھا جائے۔ دیکھیں کچھ انبیاء کے جو ادوار گزرے ہیں، ان کے جو ٹائم پیریڈز، ان میں ایسا ہوتا رہا ہے، جیسے ہم آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ پڑھتے ہیں، سورۃ المائدہ میں ہے یہ اس کی ڈیٹیل، ٹھیک ہے، وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، یعنی یہ لمبی ڈیٹیل آ رہی ہے اس میں ساری، کہ اس میں بھی کیا تھا کہ دونوں نے قربانی یعنی اللہ کے آگے رکھی، سیکریفائس کیا، اور ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو اس میں بھی یہی طریقہ کار تھا اس وقت میں کہ اوپر سے یعنی آسمان سے آگ آتی اور وہ اس صدقہ کو یا اس قربانی کو کھا جاتی۔ تو یہ جو چیز کھا جانا تھا نا آگ کا، یہ قبولیت کا سائن تھا، قبولیت کی نشانی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر، یہ کہتے ہیں جی ہم تو جس نبی کے پاس یہ نشانی دیکھیں گے نا، ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ تو آپ کے پاس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ معجزہ ہی نہیں آیا، تو ہم کیسے یقین کریں کہ یہ نبی ہیں؟ جھوٹے، فل جھوٹے، یعنی جیسے اللہ نے کہہ دیا ان کو خوب پتہ ہے، ان کے اسکالرس کو خوب پتہ ہے، لیکن چھپاتے ہیں۔ دیکھیں جیسے رجم کی آیت پر انگلی رکھ لی، چھپا لیا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کیونکہ ان کی کتابوں میں، انجیل میں بھی ایون لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، سورہ صف میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کہا میرے بعد ایک نبی آئے گا، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، سورہ صف کی یہ آیت ہے، ٹھیک ہے، خوب ان کو پتہ، لیکن اس کے باوجود جھوٹی حجتیں اور بہانے۔ تو کیا کہتے جی کہ یہ معجزہ تو ہے ہی نہیں ہے رسول کریم کے پاس، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ہم ان پر یقین نہیں لائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے جو انبیاء پھر یہ نشانیاں لائے تھے، تم نے تو ان کا بھی انکار کیا، اور بہت سارے انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ یہ بات بار بار اللہ نے کی ہے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، تبھی تو اللہ نے ذلت اور مسکنت ان پر ڈال دی، اور مغضوب جن پر اللہ کا غضب ہو چکا۔ تو بات یہ کہ علم رکھنے کے باوجود یہ نبوت محمدی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کیوں نہیں مان رہے تھے؟ تو یہ وجہ محض حسد اور تعصب، حسد اور تعصب، یعنی ان دو چیزوں نے، حسد نے، جیلسی اور تعصب۔ حسد کیا تھا کہ ہاں یہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا، یعنی جلن اس وجہ سے تھی کہ یہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے،
جیسے کہ ہمارا گمان تھا، یعنی ان کی سوچیں تھیں، ان کا گمان تھا کہ وہ جو نبی آئے گا آخری وہ ہماری نسل میں سے ہوگا، لیکن وہ ان کی نسل میں سے نہیں تھے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد، لیکن آپس میں پھر وہ کزنز کا رشتہ آپ کہہ لیں کہ وہ بنتا تھا۔ تو بات یہ کہ ان کا ایمان نہ لانا کسی بھی ٹھوس ریزن، کسی بھی لاجک جو سالڈ لاجک ہے اس کے اوپر نہیں تھا، دلائل نہیں تھے ان کے پاس سوائے یہ کہ نسلی منافرت اور حسد اور عناد، یعنی اینیمیٹی، ہیٹ، جیلسی، اسی چیز نے ان کو تباہ کر دیا، اور یہی وجہ بنی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جانتے ہوئے بھی، یعنی ان کو خوب پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو نبی نہ مانتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا میرے آنے کے بعد، یعنی میری بعثت کے بعد اگر کوئی مجھ پر ایمان نہیں لاتا، چاہے یہودی ہو، نصارہ ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر مر گیا تو وہ جہنمی ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک تو اب دین اسلام ہی اصل دین ہے، یعنی باقی پچھلی کتابیں تو تباہ ہو چکی، اونلی یہی کتاب آن دا فیس آف دا ارتھ بالکل صحیح سلامت ہے، جس میں کوئی لفاظی کسی بھی قسم کی کوئی چینجز نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نہ ہی گمراہوں میں سے کرے، نہ ہی جن پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے، اور اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے کلمہ حق پر، کلمہ شہادت پر موت نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔